تو چلیں بنا کسی تاخیر کے سیدھا آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے ایک بہت ہی زبردست اور انقلابی تصور پر بات کرنے والے ہیں، یعنی ٹوماسولو الگورتھم۔ دراصل پروسیسنگ کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہارڈ ویئر انجینئرز کے لیے ہمیشہ سے درد سر رہا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس ایک الگورتھم نے جدید پروسیسرز کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعی کمال کی چیز ہے، تو آئیے اسے مل کر سمجھتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم جن چیزوں کو کور کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے ہم IBM 360 کے ہدف کو سمجھیں گے، پھر ڈائنامک یا متحرک شیڈیولنگ کے اجزاء دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے 3 اہم مراحل پر بات ہوگی، پھر ایک سائیکل بائی سائیکل مثال دیکھیں گے، اور آخر میں سمجھیں گے کہ اسپیکولیٹو ایگزیکیوشن یعنی قیاسی عمل کیسے کام کرتا ہے۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، اس پیچیدہ موضوع کو بالکل آسان اور چھوٹے حصوں میں بانٹ کر سمجھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں IBM 360 کے ہدف کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1966 سے۔ مشہور زمانہ CDC 6600 CDC 6600 کو آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، اور IBM کو ہارڈ ویئر کی کچھ سنجیدہ حدود کا سامنا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ CDC 6600 کے مقابلے میں IBM 360 کے پاس رجسٹرز بہت کم تھے۔ اس کے پاس صرف 4 فلوٹنگ پوائنٹ رجسٹرز تھے، اور ہر ہدایت کے لیے صرف 2 رجسٹرز مخصوص کرنے کی گنجائش تھی۔ رابرٹ ٹوماسولو کا اصل مشن یہ تھا کہ ان ہارڈ ویئر کی کمزوریوں کے باوجود پروسیسر سے بہترین پرفارمنس نکالی جائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی خاص قسم کے سافٹ ویئر کمپائلر پر انحصار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ آئیے متحرک شیڈیولنگ یا ڈائنامک شیڈیولنگ کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس پورے الگورتھم کا جو دل ہے نا، وہ ہے رجسٹر ری نیمنگ، یعنی رجسٹرز کے نام بدلنا۔ دراصل جب رجسٹرز کم ہوتے ہیں تو ایک ہی رجسٹر کو بار بار استعمال کرنے سے پرانا ڈیٹا ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم رائٹ آفٹر ریڈ یا رائٹ آفٹر رائٹ ہیزرڈز کہتے ہیں۔ یہ دراصل جھوٹی وابستگیاں یا فالس ڈیپینڈنسیز ہوتی ہیں۔ اس کا زبردست حل یہ نکالا گیا کہ ہدایتوں میں موجود رجسٹرز کو ان کے اصل نام کے بجائے ریزرویشن اسٹیشنز کے پوائنٹر سے بدل دیا جائے۔ اس ایک قدم سے ڈیپینڈنسی کا مسئلہ گویا جڑ سے ہی ختم ہو گیا۔ اب ان ریزرویشن اسٹیشنز کے کام کرنے کے انداز میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ان کا کنٹرول ہے۔ پرانے سینٹرلائزڈ اسکور بورڈ کے برعکس ٹوماسولو کے طریقے میں کنٹرول کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ہر ریزرویشن اسٹیشن کے پاس اپنا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے۔ اسے کیا آپریشن کرنا ہے، یعنی آپ، کیا وہ ابھی مصروف ہے۔ اس کے پاس جو ماخوذ یا سورس ویلیوز ہیں وہ VJ اور VK میں آتی ہیں، اور اگر کوئی ویلیو ابھی نہیں ملی تو وہ QJ اور QK کے ذریعے پتہ لگاتا ہے کہ کس اسٹیشن سے وہ ویلیو آنی ہے۔ یہ ڈسٹریبیوٹڈ طریقہ پروسیسر کو بے حد مؤثر بناتا ہے۔ اور پھر ان سب کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتی ہے کامن ڈیٹا بس، جسے مختصراً CDB بھی کہتے ہیں۔ اب اسے صرف ڈیٹا ٹرانسفر کا کوئی عام سا راستہ مت سمجھیے گا، یہ دراصل ایک انتہائی تیز رفتار براڈ کاسٹ سسٹم ہے۔ جیسے ہی کسی فنکشنل یونٹ کا کام ختم ہوتا ہے، وہ پورے جوش کے ساتھ فوراً اپنا رزلٹ اس بس پر براڈ کاسٹ کر دیتا ہے، اور جس ریزرویشن اسٹیشن کو بھی اس رزلٹ کا انتظار ہوتا ہے وہ اسے فوراً کیچ کرتا ہے اور اپنا رکا ہوا کام شروع کر دیتا ہے۔ کمال ہے نا؟ اب چلتے ہیں اس الگورتھم کے 3 اہم مراحل کی طرف۔ یہ پورا طریقہ کار بنیادی طور پر 3 مراحل میں سمٹا ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے اجرا یا ایشو، جہاں ہدایت کو قطار سے اٹھایا جاتا ہے، اور اگر کوئی ریزرویشن اسٹیشن خالی ہو تو وہاں بھیج کر رجسٹرز کو ری نیم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ عمل درآمد یا ایگزیکیوشن ہے۔ جب سارا ڈیٹا مل جاتا ہے تو اصل کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے نتیجہ لکھنا یا رائٹ رزلٹ، جہاں اسی کامن ڈیٹا بس کے ذریعے رزلٹ براڈ کاسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ان تینوں مراحل کو بس ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگلی مثال اسی پر مبنی ہے۔ چلیں اب اس سارے عمل کو ایک سائیکل بائی سائیکل مثال سے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہاں کلاک سائیکل 0 پر بالکل شروعاتی حالت ہے۔ ہدایات قطار میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہیں، لیکن اس وقت تمام ریزرویشن اسٹیشنز بالکل خالی پڑے ہیں اور ابھی کوئی بھی پروسیسنگ شروع نہیں ہوئی۔ ایک دم صاف سلیٹ۔ لیکن جیسے ہی ہم دوسرے سائیکل پر پہنچتے ہیں، ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی ہے۔ پرانے سسٹمز کے برعکس ٹوماسولو کا یہ الگورتھم بیک وقت ایک سے زیادہ لوڈ ہدایات کو ایکٹیو رہنے کی اجازت دیتا ہے۔
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پروسیسر شروع میں ہی کسی رکاوٹ یا سٹال کا شکار نہیں ہوتا اور کام کی روانی بغیر رکے چلتی رہتی ہے۔ اب ذرا تیسرے سائیکل پر غور کریں۔ یہاں ملٹیپلائی والی ہدایت جاری ہو چکی ہے اور یہاں رجسٹر ری نیمنگ لائیو ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ یہاں پرانے ناموں کے تصادم یا نیم ڈیپینڈنسی کا رسک تھا، لیکن کیونکہ ریزرویشن اسٹیشنز نے رجسٹرز کے نام ایکٹیو طور پر بدل دیے ہیں، اس لیے یہ ملٹیپلائی کی ہدایت بلاک نہیں ہوئی بلکہ آرام سے قطار میں آگے بڑھ گئی۔ اور یہ چیز بڑی شاندار کارکردگی سے واضح کرتی ہے کہ ٹوماسولو اصل میں کیسے کام کرتا ہے۔ 11ویں سائیکل میں پہنچ کر ADD کی ہدایت اپنا نتیجہ لکھ رہی ہے۔ حالانکہ ذرا سوچیں، اس سے پہلے دی گئی ڈیوائڈ یعنی ڈیو کی ہدایت کا عمل ابھی مکمل بھی نہیں ہوا اور وہ ابھی تک پرانی ویلیوز ہی استعمال کر رہی ہے۔ ٹوماسولو کے اس طریقے نے WAR ہیزرڈ کا بالکل صفایا کر دیا ہے۔ اگر اس سارے کمال کو ایک جملے یا ایک منتر میں سمیٹنا ہو تو وہ یہ ہوگا: ترتیب میں اجرا، بے ترتیب عمل درآمد، بے ترتیب تکمیل، یعنی ان آرڈر ایشو، آؤٹ آف آرڈر ایگزیکیوشن، آؤٹ آف آرڈر کمپلیشن۔ ہدایات قطار سے اپنی اصل ترتیب میں ہی پروسیسر میں آتی ہیں، لیکن پھر جس کا ڈیٹا پہلے مل جائے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے اور پہلے ہی مکمل ہو سکتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہی اس الگوریدم کی سب سے بڑی اور بنیادی طاقت ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اب باری آتی ہے قیاسی عمل یا اسپیکولیٹو ایگزیکیوشن کو اس میں شامل کرنے کی۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر پروسیسر اپنی مرضی سے آگے پیچھے ہدایات پر کام کر رہا ہے اور بیچ میں کوئی ایسی برانچ آ جائے جس کی پروسیسر نے غلط پیش گوئی کر دی ہو، تو کیا ہمارا سارا آؤٹ آف آرڈر کیا کرایا کام برباد نہیں ہو جائے گا؟ اس تمام پیش رفت کو تباہ ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ تو اس بڑے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک حتمی حفاظتی جال متعارف کروایا گیا، جسے ری آرڈر بفر یا مختصراً ROB کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہدایات بے ترتیب انداز میں مکمل ہوتی ہیں تو ان کے نتائج فوراً مین رجسٹرز میں نہیں لکھے جاتے، بلکہ انہیں اس ROB میں عارضی طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس سے پروسیسر کو آزادی مل جاتی ہے کہ وہ کھل کر اندازے یا اسپیکولیشن لگائے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر پیش کوئی غلط بھی ثابت ہو جائے تو مین سسٹم کریش نہیں ہوگا۔ اس روب کے بنیادی طور پر 4 خاص حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ ہدایت کی قسم انسٹرکشن ٹائپ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا ہدف یا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ تیسرا خانہ اس کی حتمی ویلیو کو اس وقت تک سنبھال کر رکھتا ہے جب تک کام پکا نہ ہو جائے۔ اور چوتھا ریڈی خانہ یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ نتیجہ اب مین رجسٹر فائل میں محفوظ ہونے یا کمٹ ہونے کے لیے پوری طرح تیار ہے یا نہیں۔ یہ خانے مل کر ایک بہت مضبوط پل کا کام کرتے ہیں۔ اگر اب ہم ان قیاسی ٹوماسولو کے مراحل کا پرانے مراحل سے موازنہ کریں تو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اب 3 کی بجائے 4 مراحل ہیں۔ اجرا، عمل درآمد اور نتیجہ لکھنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ کمٹ کا جڑ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہدایات مکمل تو کسی بھی ترتیب میں ہو سکتی ہیں، لیکن جب مین رجسٹرز میں ڈیٹا فائنل کرنے کی باری آئے گی تو وہ ROB کے ذریعے بالکل اسی ترتیب میں ہوگا جو اصل پروگرام کی تھی۔ اس سائیکل صفر کی لوپ والی مثال کو ہی دیکھ لیجئے۔ ROB کا کمال یہ ہے کہ ایک ہی لوپ کی کئی آئٹریشنز یا تکرار کو برانچ پریڈکشن کے ذریعے ایک ساتھ جاری کیا جا سکتا ہے۔ پروسیسر ایک لوپ کی سائیکل ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر اگلی پر کام شروع کر دیتا ہے، جس سے پروسیسنگ کی رفتار میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈائنامک ہارڈ ویئر شیڈیولنگ نے کس طرح جدید کمپیوٹنگ کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا اور بڑے پیچیدہ سافٹ ویئر کمپائلرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ٹوماسولو کی اصل ذہانت یہی تھی کہ ہارڈ ویئر خود اتنا سمجھدار ہو گیا کہ وہ اپنی ہدایات کو خود مختار انداز میں بہترین طریقے سے ترتیب دے سکے۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے کے ذریعے کمپیوٹنگ کی اس شاندار تکنیک کو سمجھنا ایک دلچسپ اور معلوماتی تجربہ رہا ہوگا۔ یہ ایک ایسی زبردست ایجاد ہے جو آج بھی ہمارے ہر جدید پروسیسر میں دھڑک رہی ہے۔ تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم ہارڈ ویئر کی اس چھپی ہوئی دنیا اور اس کے مزید رازوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں؟